نمل باب نمبر 4 انسان دوست قسط 12 نہیں تو جنوں سے نہ ڈرا کرو سیم، ایٹم بم نہ انہوں نے بنائے تھے نہ برسائے تھے، انسان زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حنان یک ٹک محبوط سی سن رہی تھی۔ زمر اب سیم کو نیچے سے کچھ لانے کے لیے بھیج رہی تھی۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے زمر کو اپنی طرف رخ کرتے دیکھا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ڈرنا چھوڑ دو حنا، انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا ہوتا ہے، نرمی سے مسکرا کر کہا۔ تاریک رات، گھنا درخت، ٹیرس کی تنہائی، حنان کے اندر اندیشے، خوف، سب اس کی آنکھوں کی نرمی میں زائل ہوتا گیا۔ زمر نہیں پوچھے گی، یہ تو طے تھا، وہ صرف سوال کا اعتماد دے کر فیصلہ دوسرے پہ چھوڑ دے گی۔ حنان اٹھی اور سیم کی جگہ پہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ اب سر جھکا کر انگلیاں مروڑتے ہوئے بات کا آغاز کرنا چاہا، مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ زمر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں ایک بہت پر اعتماد لڑکی کو جانتی ہوں جو ہر بات کا ترنت جواب دے کر سب کو ہنسا دیتی ہے۔ آج کیا وہ گھر پہ نہیں ہے؟ میں جب سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ حنان ہلکا سا ہنس دی، سر اٹھایا، ہنسی سمٹی، آنکھوں میں اضطراب بھرا۔ علیشا کہتی ہے میری امریکن دوست کے مسئلوں کے 2 حل ہوتے ہیں، یا خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو۔ اور میری کلاس فیلو سبزینہ، پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پھر اگلے قدم تو خود بخود اٹھنے لگ جاتے ہیں، جیسے برسوں کی عادت ہو۔ ساری بات سن کر زمر نے سنجیدگی سے کہا، پہلی بات، تمہیں اسکول میں بلی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہراسمنٹ ہے اور یہ جرم ہے۔ حنا، کبھی بھی زندگی میں ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہنا، اوکے؟ حنان نے فوراً اثبات میں گردن ہلائی۔ دوسری بات، یہ مسئلہ تو میں 2 دن میں حل کر سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا پلان ہے جس کے بعد وہ ٹیچر دوبارہ تمہیں دھمکانے کی جرات نہیں کر سکیں گی۔ واقعی؟ حنان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، عرض، ہر مثبت جذبہ چمکنے لگا۔ ہاں، تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتی ہوں۔ حنان کا چہرہ گویا دمکنے لگا۔ الفاظ دنیا بناتے ہیں، الفاظ دنیا بکھیرتے ہیں۔ صرف الفاظ نہیں، اسے اتنا مطمئن کر دیا تھا۔ وہ پرسکون سی ہو کر بیٹھ گئی، پھر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ اوہ، امی نے ٹرائفل بنا کر رکھا تھا فریج میں، آئیں نیچے چلتے ہیں ورنہ موٹا آلو سب کھا جائے گا۔ زمر ہلکا سا ہنس دی، مگر وہ نیچے نہیں گئی۔ اس نے حنا کے جانے کا انتظار کیا، ساتھ ہی چہرے کا پرسکون تاثر غائب ہوا۔ اس کی جگہ مضطرب سوچ نے لے لی۔ اس نے موبائل نکالا، فون بک اوپر نیچے کی، ایک نمبر پہ رکی۔ اس نے چوتھی گھنٹی پہ فون اٹھا لیا۔ فارس، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ جم سے آ رہا تھا، سانس ابھی تک پھولا ہوا تھا۔ نہیں میم، بتائیں۔ میری ایک فرینڈ کا کیس ہے، مقابل ایک اسکول کی وائس پرنسپل ہے۔ تاریک رات میں سرگوشی نما آواز میں وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاتون ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو ان کو ڈیل کرنے کا کوئی پلان ہے آپ کے پاس؟ زمر نے گہری سانس لی۔ نیچے سے حنان اور اسامہ کی پھر کسی بات پہ لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ سماعت کی حد سے دور تھے۔ نہیں، لیکن اگر میں اس فرینڈ کو ابھی کہہ دیتی ہوں کہ وہ کبھی دوبارہ اپنا مسئلہ لے کر میرے پاس نہیں آئے گی، سچ بتاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اوکے، آپ ان خاتون کا کوئی نمبر، پتہ وغیرہ دے دیں، ان کی بیک گراؤنڈ فائل تیار کر کے آپ کو بھجوا دوں گا۔ کچھ تو مل جائے گا ان کے خلاف استعمال کرنے کو۔ تھینک یو سو مچ فارس، بس یہ ہمارے درمیان رہے۔ ٹھیک ہے، اور کوئی مسئلہ؟ وہ ذرا رکا، مگر زمر نے دوبارہ سے شکریہ ادا کیا اور فون رکھ دیا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بیچارے پرانے اسٹوڈنٹس کتنی عزت کرتے ہیں نا، کاش میڈم یاسمین بھی عزت کروانا جانتی ہوتی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، کبھی کبھی آرزو کے صحرا میں آ کے رکتے ہیں قافلے سے۔ صبح حنان حسب عادت بھاگم بھاگ اسکول کے لیے تیار ہوئی تھی۔ زمر اور سیم بالکل تیار اس کے انتظار میں دروازے پہ کھڑے تھے۔ ادھر وہ آئی، ادھر گھنٹی بجی۔ زمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا، سوٹ میں مبلوط، سن گلاسز لگائے، ہاتھ میں لمبا سا ڈبہ۔ حنان یوسف، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ایک طرف ہوئی۔ کاردار صاحب نے بھجوایا ہے، وہ ان کا کوئی ملازم تھا۔ پیکٹ حوالے کر کے مؤدب سا پلٹ گیا۔ باہر اس کی کار کھڑی تھی۔ حنان قدرے حیران، قدرے الجھی ہوئی ڈبہ لے کر اندر آئی، گول میز پہ اسے رکھا۔
سب ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ اس نے ذرا تذبذب سے ڈھکن اٹھایا اور پھر وہ سانس لینا بھول گئی۔ نیا نکوڑ لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، آئی فون، آئی پوڈ، ہر جدید آلہ الگ الگ ڈبے میں تھا، اور اس کے اوپر ایک نوٹ میں کسی کا احسان نہیں بھولتا اور نگر زیب۔ زمر نے نوٹ پڑھا۔ ندرت نے آہستہ سے اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ فارس کا وہ کزن ہاشم جس کا سعدی اکثر ذکر کرتا ہے۔ اوکے۔ وہ حنین کے تاثرات دیکھنے لگی۔ جواب شوق سے نکل کر خوشی خوشی سب کھولنے لگی۔ ندرت البتہ چپ ہوئیں۔ اتنے مہنگے مہنگے تحفے، یہ ہمیں نہیں رکھنے چاہیے۔ زمر سیم کو ہولے کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ان کی اتنی ذاتی سی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ نکلتے ہوئے اس نے حنین کی آواز سنی۔ امی یار کیا ہے؟ میں نے ان کا لیپ ٹاپ ٹھیک کیا ہے، وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے کیسے واپس؟ وہ باہر آ گئی۔ جب حنا کا کار میں آ کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تو اپنی امی کا موبائل کان سے لگائے بات کر رہی تھی۔ زمر کو معلوم تھا کس کی کال ہوگی، اس کی آدھی رات ہوگی۔ حنا، اس نے مسکرا کر کہتے کار اسٹارٹ کی، مگر وہ سنے بغیر پرجوش سی تفصیلات بتا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سلو کالر ہے اور آئی پوڈ۔ میری بات سنو حنا، تم یہ سب واپس کر دو۔ وہ نیند سے اٹھ چکا تھا اور اب مکمل الرٹ تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ زمر نے ڈرائیو کرتے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ یہ سب میں تمہیں لے دوں گا، اور اگر تب میں آپ کو واپس کر دوں تو کیا آپ کو کیا لگے گا بھائی؟ انہوں نے کوئی غریب رشتہ دار سمجھ کر ترس کھا کر نہیں دیا۔ میں نے ان کا کام کیا تھا، انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اگر میں تحفوں کی لالچی ہوتی تو جب بھی وہ کبھی کبھار پوچھتے ہیں کہ فلاں ملک جا رہا ہوں تو تمہیں کچھ چاہیے، تو ہر دفعہ یہ کہہ کر انکار نہ کرتی کہ سوری انکل، میں بغیر وجہ کے تحفہ نہیں لیتی۔ او اچھا، وہ واقعی سمجھ گیا۔ اوکے، تم رکھ لو، اب مجھے سونے دو۔ حنین نے فون رکھ دیا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، پھر قدرے الجھے ہوئے زمر کو دیکھا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا تحفہ دے تو آپ رکھ لیں گی؟ وہ اپنے عمل کی صفائی چاہ رہی تھی۔ زمر کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ اس نے گیئر سے کچھ پچھلا خانہ کھولا اور کچھ نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ سیاہ مخملی ڈبی اور ایک تہہ شدہ کاغذ۔ حنین یوسف سن رہ گئی۔ کل صبح یہ کسی نے مجھے کوریئر کیا تھا، پڑھو۔ حنین کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زمر کی شکل دیکھی۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کاغذ اٹھایا۔ جیولری تک ٹھیک تھا۔ ماموں سے لو لیٹر کی توقع نہیں تھی۔ کاغذ کی تہیں کھول لیں۔ پہلے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کلاس میں بھی کبھی، یہ آپ پہ اس کی زیادہ وہ سوٹ کرے گا جو آپ پہنتی ہیں۔ اسے لو لیٹر کہتے ہیں؟ اس سے اچھا لو لیٹر تو لنکن بروز لکھ لیتا۔ ماموں کی لکھائی وہ صاف پہچان گئی۔ خوب زائل ہوا۔ الجھن سے سر اٹھایا۔ کیا آپ یہ نوز پن رکھیں گی؟ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے تو ابھی اسے کھولا ہی نہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتا۔ ناک کو انگلی سے چھوا۔ اگر کسی کا اتنا سینس ہے تو آپ یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوز پن زیادہ اچھی لگے گی۔ اب دیکھیں میرا گیس ٹھیک نکلتا ہے یا؟ کہتے کہتے ساتھ ہی ڈبی کھولی۔ ہیرے کی لونگ سامنے تھی۔ حنین نے فاتحانہ دیکھا، کہہ کر شانے اچکائے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ ذرا احتیاط سے پوچھا۔ اتنے بیچ پڑھائے ہیں، سینکڑوں اسٹوڈنٹس گزرے، مگر بہت کم لڑکیوں کو میرے گھر کا پتہ معلوم ہے۔ انہی میں سے کوئی ہوگی۔ حنین کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ اس کوریئر کمپنی پر جا کر واپسی کا پتہ لینے کی کوشش کروں گی۔ آخر انہوں نے بھی کیسے ڈائمنڈ جیولری کوریئر ہونے دی۔ پھر اس کو واپس کروں گی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے تحفے نہیں لیتی، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو پھر میں کبھی کاردار صاحب کو یہ سب واپس کر دیتی ہوں۔ میرے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ بات ختم۔ حنین ذرا خفگی سے کاغذ ڈبی میں رکھا، ڈبی واپس رکھی اور باہر دیکھنے لگی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ حنین اور اپنے درمیان تازہ تکلف کی خلیج میں آنے والی کمی کو ایک اصول کے پیچھے۔ اصولوں میں ترمیم ہو سکتی ہے، اپنوں کے لیے سب ہو سکتا ہے۔ اوکے، میں اسے رکھ لیتی ہوں۔ حنین محض سر ہلا کر باہر دیکھتی رہی۔ زمر نے اجنبی سے اسے دیکھا۔ تم کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے گڑبڑا کر جبڑا سیدھا کیا اور گردن دائیں بائیں گھمائی۔ نہیں تو، اور مزید رخ پھیر لیا۔ اسکول میں وہ دونوں ایک ستون کے ساتھ کھڑے ہوئی تھیں، نگاہیں گیٹ پہ مرکوز تھیں۔ ہمیں صرف ان کا ایڈریس چاہیے یا کوئی دوسری
کانٹیکٹ انفارمیشن۔ وہ رہی سبزینہ، اس نے اندر آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، پھر بے چینی سے زمر کو دیکھا۔ مگر آپ اس کا نمبر پتہ کیسے حاصل کریں گی؟ اس کے لیے تو آپ کو ریکارڈ روم میں جانا ہوگا یا اسکول کے ڈیٹا بیس سسٹم میں۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ جو ستون کے اونٹ سے نکل کر جانے لگی تھی۔ حنین نے ہڑبڑانے پہ رک کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائی۔ سبزینہ سے اس کا پتہ لینے اور ہکا بکا کھڑی حنین کو چھوڑ کر ذرا آگے آئی۔ تب تک سبزینہ برآمدے تک آ چکی تھی۔ حنین فوراً گھوم گئی، سماعت وہی لگی تھی۔ زمر سبزینہ کے پاس گزرنے لگی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر رکی اور خوشگوار حیرت سے اسے پکارا۔ ارے سبزینہ، میڈم یاسمین کی بیٹی ہو نا آپ؟ کیسی ہو؟ میڈم کیسی ہیں؟ سبزینہ رکی، ذرا الجھا سا مسکرائی۔ جی میں سبزینہ، آپ؟ ڈونٹ ٹیل می تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ بچپن میں تم کتنی ہیلدی تھی، مگر اب زیادہ پیاری ہو گئی ہو۔ امی کدھر ہیں؟ ابھی جاب کر رہی ہیں۔ جی وائس پرنسپل۔ کتنی آؤٹ آف ٹچ ہو گئی ہیں۔ میں بھی دبئی چلی گئی تھی نا، ابھی بھتیجی کے ایڈمیشن کے لیے آئی تھی۔ ایسا کرو مجھے اپنا نمبر دے دو۔ کندھے پہ ٹنگے پرس سے جلدی نوٹ بک اور قلم نکال کر اسے تھمایا۔ لینڈ لائن بھی دینا اور ایڈریس بھی دے دو، میں میڈم سے ملنے آؤں گی کسی دن۔ سبزینہ کو سوچنے کا زیادہ وقت نہ ملا، وہ کاغذ پہ الفاظ گھسیٹنے لگی۔ جب وہ دور چلی گئی تو وہ زمر ستون تک واپس آئی، کاغذ حنین کے سامنے لہراتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ واقعی متحر کھڑی تھی۔ تم نے ابھی میری یہ والی سائٹ دیکھی نہیں تھی حنا؟ واقعی زبردست پرفارمنس تھی۔ پھر وہ حیران پریشان اسمبلی کے لیے بھاگی، مگر ٹھہر کر مڑی، یہ ناک پہ انگلی رکھی۔ آپ یہ واقعی اتنی سوٹ نہیں کرتی، اور بھاگ گئی۔ زمر نے کار میں واپس بیٹھتے ہوئے لمحے بھر کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سونے کی بالی جیسے نتھ کیا واقعی اس پہ سوٹ نہیں کرتی؟ اوہو، اس کو مایوسی ہوئی۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ شام کی ٹھنڈی ہوا میں درختوں کے پتے سرسراتے ہوئے موسیقی بکھیرے رہے تھے۔ سعدی کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس خوبصورت گھر کے سامنے رکا۔ جنگلے کا چھوٹا سا گیٹ دھکیل کر کھولا اور سبزہ زار پہ آگے چلتا گیا۔ کھلا سالاں، اس طرف پورچ، وہاں سے دیوار خمدار مورتی۔ وہ موڑ کر داخلی حصے کی طرف آیا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ ہاشم کی بیوی شہرین وہاں کھڑی تھی، سعدی کی طرف پشت داخلی دروازے پہ نگاہ رکھے وہ جھنجھلائی ہوئی موبائل پہ بات کر رہی تھی۔ ہاشم کو پہلے ہی مجھ پہ شک ہے، اور اب تو میں اس کی ماں بھی ادھر ہے۔ میں روز روز تم سے ملنے نہیں آ سکتی، کزن ہو تو کزن بن کر رہو۔ میں بس چند سیکنڈ ہی تھے۔ سعدی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مڑے یا آگے چلتا جائے، اور تب ہی شہرین کسی احساس کے تحت پلٹی۔ فرفر چلتی زبان رکی، چہرہ فک ہوا، ایک دم کان سے لگا ہاتھ فون سمیٹ پہلو میں گرا دیا۔ السلام علیکم۔ وہ سر جھکا کر سرسری سلام کرتا دروازے کی طرف بڑھا۔ وعلیکم السلام، میں بہن سے بات کر رہی تھی، وہ مضطرب سی بولی۔ وہ انجانہ بن کر سوری کہتا شہرین چپ ہو گئی۔ مسز جواہرات اندر ہیں؟ ہاں، جلدی سے آئی، دروازہ کھولا اور حلق کے بل چھالائی۔ میری انجیو دوڑتی آئی۔ شہرین نے اشارہ کیا، وہ فوراً سعدی کو اندر لے گئی۔ شہرین دور اسٹیپ پہ کھڑی اب بے چین سی اس کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فارم ہاؤس کے پر نکلتے دکھائی دی تو اس نے اسے روکا۔ سنو، یہ لڑکا کون ہے؟ یہ سعدی ہے، نوشیروان کا دوست۔ اوہ، فارس کا بھانجا، ہاشم ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ اندر چلی آئی، جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر چکر کاٹا۔ جواہرات اسٹڈی میں ہیں۔ وہ اسٹڈی میں تھی، لاؤنج کی بجائے، یعنی اس لڑکے کو اسی نے بلوایا تھا۔ اوہ نو، اگر اس نے کچھ بک دیا تو؟ وہ فکر مندی سے اسٹڈی کے دروازے تک آئی۔ لکڑی کا ساؤنڈ پروف دروازہ بند تھا، وہ دونوں اندر تھے۔ اب وہ پھر ایک خیال ذہن میں لپکا۔ وہ گھر سے باہر آئی، عمارت کے اطراف سے گھوم کر اسٹڈی کی کھڑکی کے ساتھ رکی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اندازہ درست تھا، جواہرات کھڑکی کھول کر بیٹھنے کی عادی تھی، اور اس وقت بھی وہ کھڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سعدی اس کے مقابل کرسی پہ تھا۔ دونوں درمیان میز تھی، جس پہ تازہ پھولوں کا گلدستہ تھا۔
جواہرات انگریزی طرز کے لباس میں ملبوس کوہنی کرسی کے ہتھ پہ ٹکائے 2 انگلیوں سے لاکٹ کا ہیرا چھیڑتی مسکرا کر اس کو سن رہی تھی۔ شہرین دیوار کے ساتھ لگی قریب سرک آئی، کان گفتگو پہ لگے تھے اپنا نام سننے کے خوف میں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ الگ ہیں، میں اس کا زیادہ دھیان نہیں رکھ پاتا، مگر پچھلے دنوں کچھ دوستوں سے یہ سب پتہ لگا تو میں نے سوچا، ساتھ ہی شانے اچکا دیے۔ میں آ گئی ہوں، سب سنبھال لوں گی۔ جواہرات نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میں صرف تمہارے منہ سے سب سننا چاہتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اس کے گھر میں بھی ڈرگز رکھی ہوں گی؟ مجھے نہیں معلوم، شاید کمرے میں ہوں، میں یہاں کم ہی آتا ہوں، مگر آپ اسے پیار سے سمجھائیے گا، وہ فکر مند بھی تھا۔ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کہتے ہیں خدا نے آسمانوں سے 4 کتابیں اتاری اور پھر 5ویں ڈنڈا اتارا۔ جو ان سے نہیں مانتا وہ اس سے مانے گا۔ پھر بھی اچھا، میں شیرو سے مل لوں گی۔ میں اجازت چاہتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جواہرات نے اسی تمکینت سے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ شہرین قدرے حیران سی وہاں سے ہٹی، چہرے پہ الجھن تھی، الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سنائی دیے مگر اپنا ذکر نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر اندر واپس آ گئی۔ اب شیرو کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، قریب ایک شوکیس دیوار سے لگا تھا۔ وہ وہیں کھڑے ہو کر ایک میگزین الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ اندر کاؤچ پہ بیٹھا تھا، بار بار گھڑی دیکھتا۔ دونوں ابھی یونیورسٹی کی باتیں کر رہے تھے۔ نوشیروان گھر کے کپڑوں میں ہمیشہ کی طرح بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ کیا تم ممی سے ملے؟ ازلی لاپرواہی سے کہتے شیرو نے روم فریج سے سافٹ ڈرنک کے 2 کین نکالے، ایک اس کی طرف اچھالا اور دوسرے میں خود کو دانت کاٹ دیے۔ سعدی نے کیچ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اسے جلدی واپس جانا تھا۔ ہاں، انہوں نے ہی بلایا ہے۔ پچھلی دفعہ ان کے آنے پہ میں نہیں ملنے آ سکا تھا تو ان کا شکوہ بنتا ہے، اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ ممی بھی نا بڑی پوزیسو ہے۔ شیرو نے گردن پیچھے پھینک کر خون پڑا، پھر سیدھا ہوا۔ لو نا، میں چلتا ہوں۔ سعدی کی نظر کمپیوٹر اسکرین پہ پڑی۔ اوہ شیرو، تم اور حنان اس گیم کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہفتے بعد لگائیے، سارا دن پڑھ پڑھ کر دماغ خالی ہو جاتا ہے۔ سعدی نے مڑ کر دروازے کو دیکھا۔ یہاں سے آدھا لاؤنج نظر آتا تھا، شہرین نہیں دکھائی دیتی تھی۔ یہ تمہاری بھابھی تھی نا، بلونڈ بالوں میں؟ باہر کھڑی شہرین کے اعصاب تن بھر گئے، بھویں بھیج گئی۔ لو، کوئی بلونڈ نہیں ہے وہ، بال ڈائی کرواتی ہیں، ہر تیسرے مہینے یہاں سے 500 پاؤنڈ کا ہیئر ڈو کروا کر جاتی ہیں۔ وہ پھر سے ہنسا۔ کس طرح کی ہیں تمہاری بھابھی؟ سرسری سا پوچھا۔ صبح صبح اتنا میک اپ کر کے کمرے سے نکلتی ہیں، پھر سارا شہر گھومتی ہیں، بھائی کا پیسہ بے تحاشا جھونکتی ہیں، سونیا کا خیال بھی نہیں رکھتی۔ بھائی سے اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ تمہیں کیسی لگی؟ گردن پیچھے کر کے گھون بھر کر وہ کہہ رہا تھا۔ اچھی ہیں۔ وہ جانے کے لیے آگے بڑھ گیا، تب تک شہرین اپنے کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے وہ بستر کے کنارے آ بیٹھی، چہرہ احساس حتک سے سرخ پڑ رہا تھا، آنکھوں میں اضطراب، پریشانی، غصہ سب تھا۔ وہ بے چینی سے کمرے کا چکر کاٹتی رہی، پھر کافی دیر بعد باہر نکلی تو گھر میں خوب شور مچا تھا۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا اور تم اس قابل نہیں تھے، بالکل اپنے باپ پہ گئے ہو، وہی مزاج، وہی غصہ، وہی عادتیں۔ ایک فارغ کم تھا ہمارے باپ کی کاپی، اسے گنز کا شوق ہے اور تمہیں اس کا۔ شہرین حیران مگر محتاط سی قدم قدم چلتی شیرو کے کمرے کے دروازے تک آئی۔ وہ پورا کھلا تھا۔ اندر شیرو شاکڈ، شرمندہ، بوکھلایا سا کھڑا تھا اور بار بار ماں کو روک رہا تھا، جو بھپڑی ہوئی شیرنی کی طرح ایک ایک دروازہ کھول کر چیزیں باہر پھینک رہی تھی۔ شہرین نے بازو سینے پہ لپیٹ کر لیے اور ذرا سکون سے اسے دیکھنے لگی۔ ممی پلیز، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ابھی پولیس کو فون کروں اور کہوں کہ اس ڈرگز ڈیلر کو آ کر لے جائے میرے گھر سے۔ یہ میرا گھر ہے، سنا تم نے؟ یہ میرا گھر ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وارڈروب سے کپڑے نکال کر فرش پہ ڈال رہی تھی۔ وہ سفید سرمئی بوٹیوں والے پیکٹ میں باہر آ گرے۔ شیرو نے سر جھکا دیا۔ میرے بغیر تم کیا ہو؟ میرے بغیر تمہارا باپ کیا تھا؟ یہ اس کی ساری جائیداد، یہ میری عطا کی ہوئی ہے، یہ سب میرا باپ چھوڑ کر مرا تھا۔ تمہارے باپ
لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور تم کسی دراز کی پشت پہ بازو لمبا کر کے ہاتھ ڈالا اور 2 پیکٹ باہر نکال کر زور سے شیرو کے پیر پہ پھینکے۔ تمہیں آج میں اس گھر سے باہر نکال دوں تو کہاں جاؤ گے؟ سڑکوں پہ سو گے اور وہیں بھیک مانگو گے، اور اگر تمہارے باپ کو یہ سب بتا دیا تو تمہارا کیا حال کرے گا معلوم ہے؟ کمرہ سارا بکھر چکا تھا۔ شیرو جذبز سا کھڑا تھا۔ غصہ، پشیمانی، بے بسی سب جذبات مل گئے تھے۔ ممی کو ایک دم کیسے؟ یہ اوقات ہے تمہاری؟ جواہرات نے جھک کر سفید پیکٹ اٹھایا اور زور سے شیرو کے دے مارا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر پیروں میں جا گرا۔ یہ فیوچر ہے تمہارا؟ وہ جھکی، میز سے اپنا موبائل اٹھایا، چہرے کے سامنے لائی۔ کیمرہ کی کلک کلک پہ نوشیروان نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ وہ تصویریں اتار چکی تھی۔ ممی مت کہنا مجھے، شیرنی گررائی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں بغیر کسی ملازم کی مدد کے تمہارے کمرے کی ایک ایک چیز درست جگہ پہ نہ ہوئی تو یہ ساری ڈرگز تم نے آتش دان میں نہ جھونکی تو میں یہ تصویریں تمہارے باپ کو اور بھائی کو ای میل کر رہی ہوں۔ آدھا گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سنا تم نے؟ وہ ہیل والی سینڈل سے گرے چیزوں کو تھوڑ تھوڑ کر مار کر 16 بار نظروں سے اسے گھورتی دروازے کی طرف بڑھی۔ شہرین فوراً پیچھے ہو گئی اور نوشیروان چکرا گیا۔ کیا آدھا گھنٹہ؟ اتنی جلدی؟ جواہرات ایڑیوں پہ واپس گھومی۔ اب تمہارے پاس 20 منٹ ہیں۔ ایک لفظ مزید منہ سے نکالا اور یہ 10 منٹ میں بدل جائیں گے۔ سختی سے گھور کر وہ باہر نکلی اور ٹھا سے دروازہ بند کیا۔ نوشیروان نے سر کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا، پھر بے اختیار چہرہ اٹھا کر گھڑی دیکھی۔ او نو! جلدی سے وہ زمین پہ گری چیزیں اٹھانے لگا۔ مگر ممی کو شک کیسے ہوا اتنی اچانک؟ یوں باہر آئی ہے امسال کے گلشن میں صبا، پوچھتی ہے گزر اس بار کرو یا نہ کرو۔ بڑے ابا کے لانگ روم میں خاموشی کا وقفہ بس چند لمحے آیا تھا۔ ندرت اپنا مدعا بیاں کر کے قدرے بے بسی سے باری باری ساس سسر کو دیکھنے لگی۔ بڑے ابا چپ سے ہو گئے۔ پہلے فرحانہ بیگم کی طرف دیکھا جو اگلے پل قطعیت سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ہماری طرف سے انکار سمجھو ندرت۔ فرحانہ، بڑے ابا نے تنبیہی انداز میں ان کو دیکھا، مگر کچھ معاملات میں ان کا زور اپنے شوہر پہ بہت چلتا تھا اور یہ انہی میں سے ایک تھا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، ہم تمہارے بھائی کو نہیں جانتے۔ ایسے کسی کو اپنی بیٹی دے دیں۔ وہ اپنی ناگواری ضبط کر رہی تھی۔ مگر بڑے ابا اس کو جانتے ہیں اور آپ وارث سے پوچھ سکتی ہیں، وہ بھی تمہارا ہی بھائی ہے، طرفداری ہی کرے گا۔ ہم سوچ کر بتائیں گے ندرت، وہ ذرا بلند آواز میں بولے تو فرحانہ خاموش ہوئیں۔ ندرت پھیکا سا مسکرائیں، قدرے بددلی سے ساس کی بڑبڑاہٹ دیکھی اور اپنا پرس وغیرہ سمیٹنے لگیں۔ وہ مایوس تھیں اور بڑی امی 30 میں۔ وہ ان کے جانے کی دیر تھی کہ بڑے ابا اس پہ برس پڑے۔ ندرت کی ہمت کیسے ہوئی اپنے بھائی کا رشتہ زمر کے لیے مانگنے کی، جیسے ہماری ہمت ہوئی تھی آپ کی بیٹی کے بھائی کا رشتہ ندرت کے لیے مانگنے کی؟ وہ بھی بڑے ابا تھے، تحمل اور سکون سے جواب دیا۔ وہ مزید تلملا گئیں۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایسی نکلے گی۔ بچوں کو بھی اپنی طرح بنا دیا ہے زبان دراز۔ وہ یتیم بچے ہیں فرحانہ، یتیموں کو نڈر بنانا چاہیے، وہ بدتمیز نہیں ہیں۔ بہرحال ہم ندرت کے بھائی کی طرف رشتہ نہیں دیں گے، وہ فیصلہ کر۔ وہ فضیلہ کے بیٹے میں آخر کیا برائی ہے؟ ادھر ہاں کر دیتے، کب سے وہ جواب مانگ رہے ہیں۔ فضیلہ بھی تو ندرت کی رشتہ دار ہے، اس کا بیٹا فارس سے اچھا نہیں ہے۔ رہنے بھی دیں، فضیلہ میری امی کی طرف سے بھی رشتہ دار لگتی ہے۔ ہاں، وہ مزید بگڑ گئیں۔ آپ زمر سے پوچھ لیجئے فرحانہ، دونوں رشتہ دار بنا دیجئے، جو اس کا فیصلہ ہو۔ خلاف معمول بڑی امی اس تجویز پہ خاموش ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ مت کہیے گا، میں خود زمر سے بات کر لوں گی۔ اگر اس نے فارس کے لیے انکار کر دیا تو پھر آپ حماد کے لیے انکار نہیں کریں گے؟ بڑے ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ البتہ وہ متفکر اور متضبط تھے۔ کیوں ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو فرق صبح پر چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ شام بہت سہانی اتری تھی۔ زمر کے وسط میں کالونی میں کار رکی اور گردن موڑ کر حنین کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو؟
آج زمر کے 2 دن کا وقت تمام ہوا تھا اور وہ تیار تھی۔ پازیٹیو، وہ گردن اکڑا کر بولی۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی فرنٹ چوٹی میں بندھے تھے اور اینک کے پیچھے جھانکتی آنکھوں میں بلا اعتماد اور مسکراہٹ بھی۔ یہ لانگ اچھی لگ رہی ہے آپ پہ۔ ساتھ ہی اس نے جلدی سے جبڑا سیدھا کر لیا۔ زمر نے تھینکس کہہ کر ڈیش بورڈ سے پھولا ہوا خاکی لفافہ اٹھایا، کار بند کی اور باہر نکل آئی۔ گھنٹی بجا کر دونوں منتظر گیٹ پہ کھڑی تھیں۔ زمر حنین سے دراز قد تھی، گھنگریالے بال جوڑے میں بندھے اور سنجیدہ چہرے پہ لانگ واقعی اچھی لگ رہی تھی۔ پرسکون ٹھنڈے تاثرات۔ حنین البتہ پرخوش تھی۔ خیر خراخواں چلتے وہ صاحب گیٹ تک آئے۔ جی، میں ڈسٹرکٹ کورٹ سے آئی ہوں۔ زمر یوسف، مسز یاسمین سے ملنا ہے۔ انہوں نے باہر جھانکا۔ کس سلسلے میں؟ اگر آپ اگلے 30 سیکنڈ میں مجھے عزت سے اندر لے کر گئے تو میں یہ کورٹ آرڈر خاکی لفافہ دوہرا کر واپس جج کے پاس لے جاؤں گی اور کہوں گی کہ آپ نے کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کل آپ کو جسٹس صدیقی کے پاس حاضر ہونا پڑے گا۔ تو عین عدالت کے زمر، میں اور آپ دروازہ کھول رہے ہیں یا میں جاؤں؟ صاحب کی آنکھیں پوری کھل گئیں، البتہ دروازہ انہوں نے پھر بھی قدرے تذبذب سے کھولا۔ اندر بیٹھک نماز ڈرائنگ روم میں بیرونی دروازے سے لے آئے۔ انہوں نے پائندہ ان جوڑے اتارے تھے۔ اندر نرم قالین تھا۔ زمر نے پائندہ کو دیکھا اور پھر اپنے جوتوں سمیت چلی اندر آئی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر سنگل صوفے پہ بیٹھی حنین بھی آنے لگی۔ پھر نگاہ ڈرائنگ روم کی دیوار پہ اعلیٰ اکیڈمک شیلڈز پہ پڑی۔ اس نے رک کر پائندان پہ جوتے اتارے اور زمر کے قریب دوسرے صوفے پہ آ ٹکی۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہیں، مسز یاسمین کو بلائیے۔ زمر نے گھڑی دیکھتے ہوئے اسپاٹ انداز میں صاحب کو مخاطب کیا۔ وہ فوراً اندر چلے آئے۔ مسز یاسمین جلد ہی ان کے ہمراہ آئیں۔ زمر کو دیکھ کر کچھ الجھی ہوئی استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا اور بیٹھتے بیٹھتے حنین پہ نظر پڑی جو ان کی آمد پہ کھڑی ہو گئی تو وہ چونکی۔ دوبارہ زمر کو دیکھا۔ یہ میری بھتیجی ہے۔ وہ سر آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میڈم نے اب کہ ذرا سنجیدگی سے حنین کو گھور کر دیکھا جو اب گھٹنے ملا کر بیٹھی تھی، البتہ گروں ویسے ہی تنی ہوئی تھی۔ آپ کس سلسلے میں؟ مگر زمر نے ان کو سوال پورا نہیں کرنے دیا۔ وہ صاحب واپس جا رہے تھے۔ اس نے ان کو پکارا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ محمود ابراہیم جاوید صاحب، ساری بات آپ کے سامنے ہی ہوگی۔ وہ متذبذب سی واپس آ بیٹھے۔ بیوی کو دیکھا۔ وہ مشتبہ نظروں سے زمر کو دیکھ رہی تھی۔ پاکستان پینل کو ڈھرا ہے آپ نے کبھی؟ جی، ایکسٹارشن ایک جرم ہے۔ آرٹیکل 384، 3 سال قید یا پھر جرمانہ یا دونوں۔ بلیک میل کرنا بھی جرم ہے۔ آرٹیکل 387، 7 سال قید یا جرمانہ۔ اس وقت آپ یہ دونوں کر رہی ہیں اور بالکل بھی مجھے درمیان میں مت ٹوکیے گا کیونکہ میری بھتیجی کے ساتھ یہ دونوں جرائم کرنے پہ آپ یہ سزا ادا جب ہوئی ہے جب آپ اس کو فورس کر رہی ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے نوٹس بنائے ورنہ آپ اسے اسکول سے نکال دیں گی۔ اوہ، شاید آپ نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا۔ محمود الرحمان صاحب اچنبے سے باری باری دونوں کو دیکھتے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ میرے ہی گھر میں آ کر مجھ پہ ہی الزام کیسے لگا سکتی ہیں؟ زمر نے خاکی لفافہ اٹھایا، کاغذ نکالے، شرٹ سے سامنے رکھے۔ محمود صاحب، آپ نے G11 میں ایک پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ مسز یاسمین جو ضبطیش میں ابھی بہت کچھ بولنے کا ارادہ رکھی تھیں، ایک دم سناٹے میں رہ گئیں۔ محمود صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ آپ کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور آپ نے فیصلے پر اسٹے آرڈر لے لیا تھا اور یہ جو دوسرے کاغذات ہیں یہ میں کل عدالت میں جمع کرواؤں گی، جس کے بعد آپ کا اسٹے آرڈر کینسل ہو جائے گا۔ آگے جو ہوگا وہ آپ جانتے ہیں۔ یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ پھر سے عالم تیش میں آ کر بولنے لگی۔ محمود صاحب یکے بعد دیگر کاغذات کو دیکھ رہے تھے اور رنگت اڑتی جا رہی تھی۔ کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ میں نے ایسا کہا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی حنین نے سر اٹھایا
اور آئی فون کی سیاہ اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ میم، اس دن ہماری اسٹاف روم کی گفتگو میں نے اس ریکارڈنگ کر لی تھی۔ بڑے ادب سے گزارش کی۔ میم کو ایک دم سام سونگ گیا، بالکل چپ ہو گئیں۔ آپ بالکل بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم یہ گفتگو پرنسپل صاحبہ کو سنوائیں، رائٹ؟ زمر نے سادگی سے سوال کیا۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ چائے تو نہیں پلوائیں گی آپ؟ اگلا سوال مزید سادگی سے پوچھا۔ دیکھیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ اگلے 5 منٹ میں وہ ان کو ہاتھ اٹھا کر سمجھاتے رہے۔ معذرت، یقین دہانی۔ مسز یاسمین بالکل خاموش بیٹھی رہیں۔ گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے زمر نے سوچتی نظروں سے حنان کو دیکھا جو سیٹ بیلٹ باندھ رہی تھی۔ یہ فون تو تمہیں کاردار صاحب نے میم سے آخری گفتگو کے بعد نہیں دیا تھا؟ حنان نے شرارت سے لب دبائے نظریں اٹھائیں۔ پھپھو، میری بھی ایک سائڈ ایسی ہے جسے آپ نہیں جانتی۔ وہ ہنس کر کار اسٹارٹ کرنے لگی۔ ویسے آپ میری پرنسپل سے بھی تو بات کر سکتی ہیں نا؟ اسے بھی خیال آیا۔ میں نے مسئلہ حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، مسز یاسمین کو تمہارا دشمن بنانے کا نہیں۔ حنان کے لب اوہ میں گول ہوئے، پھر مسکرا دی۔ تھینکس۔ تمہارے فارس ماموں کا آج شام تمہاری طرف آنا ہوگا۔ وہ عموماً ویک اینڈز پہ آتے ہیں، ہے نا؟ مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی، اسی لیے سوچا ملاقات ہو جائے تو اچھا ہے۔ حنان نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پرسکون ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ شام میں آئیں گے، کہا تو تھا۔ آپ تھوڑا سا گھر چل کر ویٹ کر لیں گی نا؟ شور۔ حنان سامنے ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی، انگلیاں مروڑتی رہیں۔ پھر ذرا کی ذرا زمر کو دیکھا۔ یہاں روک دیں، پودینہ لے لوں میں؟ پودینہ کیوں؟ وہ مارکیٹ کے قریب کار لے گئی۔ جب چٹنی بناؤں گی تو امی کو لازمی پکوڑے بنانے پڑیں گے، سمجھا کریں نا۔ وہ سبزی کی دکان کی طرف آئی اور ذرا اوٹ میں کھڑی ہوئی کہ دور پارکنگ میں موجود زمر اس کو نہ دیکھ پائے۔ جلدی سے موبائل پہ، جس میں امی کی سم تھی، کال ملائی۔ ماموں، آپ اسی وقت ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ مصروف تھا۔ حنان نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا۔ امی پکوڑے بنا رہی ہیں، میں ڈائننگ پہ ہوں۔ اوفو، پھپھو آئی ہوئی ہیں، ان کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ آپ نے نہیں آنا تو نہ آئیں، میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ سے فون پہ ہی بات کر لیں۔ وہ جل کر بولی۔ امید تھی کہ اب وہ فوراً حامی بھر لیں گے، مگر شور، ان کے پاس میرا نمبر ہے، اب میں کام کر لوں؟ نہیں، ایک منٹ رکیں۔ وہ گھبرا کر بولی۔ میں نے پھپھو سے کہا ہے کہ ان کا پیغام دے چکی ہوں اور آپ نے حامی بھر لی ہے۔ اب مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو مرضی ہے، بائے۔ جلدی سے فون بند کر دیا اور سبزی والے کو پیسے دینے لگی۔ ہاں، جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہے ثابت۔ ہاں، جرم وفا دیکھیے کس کس پہ ہے ثابت۔ وہ سارے خطاکار سردار کھڑے ہیں۔ شہرین نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دھکیل دیا۔ شیرو کاؤچ پہ اڑا ترچا لیٹا تھا، نگاہیں پھیر کر بگڑے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھتا۔ جو چوکھٹ میں کھڑی تھی، باپ کا سنہری بال چونچ کی طرح دونوں اطراف میں آگے کو آتے، آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ مجھے افسوس ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ بہت شکریہ، اس نے تلخی سے کہہ کر چہرہ پھیر لیا، پھر چونک کر واپس دیکھا۔ بھائی کو تو نہیں بتایا نا؟ میں بالکل بھی ان لوگوں سے نہیں ہوں جو کسی کی پشت پہ اس کی شکایت لگاتے ہیں۔ مسز کاردار نے بتا دیا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ ویسے وہ انگلیاں بالوں میں اوپر سے نیچے لاتے ہوئے سوچ کر کہنے لگی، ان کو ایک دم کیسے پتہ چل گیا کہ ڈرگس تمہارے کمرے میں ہی ہوں گے؟ لو، ممی کے لیے چہرے پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تمہارا چہرہ تو آتے ساتھ ہی پڑھ چکی تھی وہ کئی دفعہ۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ وہ ٹھیک بیٹھی تھی اسٹڈی میں، پھر اچانک ذرا وقفہ دیا۔ تمہارے دوست کے جاتے ہی ان کو کیا ہو گیا؟ نوشیروان نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعدی کے جاتے ہی؟ ہاں، وہی تمہارا دوست کافی دیر بیٹھا رہا ممی کے ساتھ۔ اچھی گپ شپ ہے اس کی تمہاری ممی کے ساتھ۔ وہاں بھی اس کا ذکر ہوتا رہا تھا۔ ممی کا تو آنے کا پروگرام بھی نہیں تھا۔ یہ تو ہم شام کی چائے پی رہے تھے جب ممی کو کوئی میسج آیا، شاید اسی کا تھا، تو انہوں نے فوراً آنے کا پلان بنا لیا۔ شاید کوئی ضروری بات ہوگی جس سے ممی کو مطالعہ کرنا ضروری ہوگا۔ بہت سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتی وہ واپس پلٹی، پھر ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر کافی ہمدردی سے۔ شیرو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے جیسوں سے دوستی کرنی چاہیے؟ کہاں تم؟ وہ باہر چلی گئی۔ نوشیروان الجھا سا اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر ایک دم اٹھا۔ شہرین نے کچن سے جھانک کر دیکھا، وہ ممی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ پرسکون سا مسکرائی۔ شیرو کے دوست کا داخلہ تو اس گھر میں بند ہوا۔
نوشیروان اندر آیا۔ جواہرات باتھ روم میں تھیں۔ موبائل بیڈ پہ سائڈ ٹیبل پہ پڑا تھا۔ اس نے احتیاط سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھا، موبائل اٹھایا اور پیغامات کھولے۔ سعدی کے نام سے اکارڈ کا پیغام تھا۔ وہ سر جھکاتا موبائل فون رکھنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت رکا۔ باتھ روم کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ فون ہاتھ میں لیے چمکتی اسکرین پہ چند بٹن دبانے لگا۔ جی میل کھولی۔ جواہرات کی میل سامنے تھی۔ ذرا سا صفحہ پلٹا، اوپر کیا اور یہ رہا سعدی کی میلز کا تھریڈ، اور اوپر نیچے تمام گفتگو گویا مکالمہ تھا۔ شیرو کیا کر رہا ہے آج کل؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ کس سے دوستی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ڈرگس تو نہیں لے رہا؟ جواہرات نے طویل سوال اور سعدی کے مختصر جواب، مگر جواب بہرحال جواب ہوتے ہیں۔ جیسے پرانے پیغامات کھلتے گئے، اس کا سارا خون سمٹ کر چہرے پہ آتا گیا، لب بھیج گئے۔ یہ تولیے سے بال تھپاتی باہر نکلی تو ٹھٹک کر در رہ گئی۔ شیرو کا لال بھپو چہرہ موبائل کی لائٹ میں دمک رہا تھا۔ یہ تولیہ پھینک کر قریب آئی، نرمی سے اسے پکارا، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہانی میں کوئی بھی کنفیوژن ہو کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ جیسے ہی نمل کی نئی قسط آپ کے لیے اپلوڈ ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچے اور نمرہ احمد کے اس بہترین ناول سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ اگلی قسط بہت لطف اندوز ہونے والی ہے، تو تیار رہیے اگلی قسط کے لیے۔ نوٹیفیکیشن پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔